أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا اے الناس لوگ، قد یقیناً جاء آ گیا ہے، کم تمہارے پاس، الحق و حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پس جس نے اعتدا ہدایت پائی، فإنما پس بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن اور جو ضل گمراہ ہوا، فإنما پس بے شک یضل اس کی گمراہی کا وبال علیہا اسی پر ہے، وما انا اور میں نہیں ہوں علیکم تمہارے اوپر بوکیل کوئی داروغہ۔ آیت کے اندر جو پہلی بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اسلام آ گیا ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ اللہ کا مطلب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور پیارا دین اسلام ہی ہے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین جو تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، تمہاری ضروریات کو، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اسی طرح تمہاری روحانی ضروریات کو بھی وہ پورا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسری بات یہ، فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، وہ آدمی جس نے ہدایت پائی تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسے ہی کو ہوتا ہے، اور جو آدمی گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے انسان سارے کے سارے اگر کافر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اگر سارے انسان مسلمان ہو جاتے ہیں، نیک آدمی کی طرح ہو جاتے ہیں، نیک آدمی کے دل کی طرح ہو جاتے ہیں، سب مسلمان ہو جاتے ہیں، تو خدا کی خدائی کے اندر ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اسلام کو اپنا مذہب قرار دے دیتا ہے، تو اس کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، عزت کو پا لیتا ہے، اس کو رب کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، جنت کو چلا جائے گا، فی عیشۃ راضیہ کی زندگی کے اندر چلا جائے گا۔ لیکن جو آدمی اسلام کو چھوڑ دے گا، حق کو چھوڑ دے گا، قرآن کو نہیں اپنائے گا، اسلام کو قبول نہیں کرے گا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ ایمان نہ لانے کی صورت کے اندر دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا، اور دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائی وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو جبراً مسلمان کرنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ذرا رپورٹ دے دیجئے کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا، فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف البلاغ المبین ہے، اللہ کے پیغام کو واضح انداز کے اندر پہنچا دینا ہے۔ باقی کون اسلام لاتا ہے یا کون نہیں لاتا وہ بندے کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کو اختیار کرنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب حق ہوتی ہے، حق کی طرف
رجوع کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ضدی ہوتے ہیں، جو ہر درم ہوتے ہیں، جو متعصب ہوتے ہیں، جنہوں نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے مان کر کے نہیں دینا، تو ایسے لوگوں کو اسلام کی توفیق اللہ نہیں دیا کرتا۔ تو اس آیت کے اندر سے ہمارے سامنے جو بات آ جاتی ہے وہ یہ کہ اسلام اللہ کا مذہب ہے۔ دوسری بات، جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔ تیسری بات، جو آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، دعوت کو پھیلانا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کو عام کرنا ہے، اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔